مولانا محمد بہاؤالدین ولد وہ تیرے تخت پر قبضہ نہ کر لے، کیونکہ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو بہت عظیم قسم کا عالم، اور اس کی مجلس میں اتنی دنیا اور اتنے لوگ اس کے گرویدہ اور اتنے لوگ اس کے عاشق، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے تخت پر قبضہ کر لے۔ تو بادشاہ خوارزم اس کو بھی یہ دل میں جو ہے وہ بات اس نے بھی یہ ڈال لی کہ واقعتاً کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حضرت علامہ مولانا شیخ محمد بہاؤالدین ولد ان کی اتنی بڑھتی ہوئی شہرت کہ کہیں ایسا نہ ہو تخت کے اوپر قبضہ کر لے۔ تو ان کو اس کے دل میں بھی یہ بات آئی، اور اس بات میں وہ پریشان رہا کرتا تھا۔ وقت کا بادشاہ پریشان ہے، کیونکہ آپ کی بڑھتی ہوئی شہرت، آپ کی بڑھتی ہوئی عزت، لوگوں کا جم غفیر، لوگوں کا آپ کے ساتھ محبت تعلق، اور جو ہے وہ آپ کی مجلس میں آنا، اس طرح آپ ایسے راز اور رموز اور حقائق بیان فرمایا کرتے تھے، اور بڑے ہی عمیق قسم کے یعنی گہرے قسم کے مسائل لوگوں کے آپ حل فرمایا کرتے تھے۔ یعنی پورے خراسان کے لوگ جو مسئلہ کہیں سے حل نہیں ہوا کرتا تھا، وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد وہ قرآن و سنت کے مطابق اس مسئلے کا حل پیش کیا کرتے تھے، اور عوام الناس آپ کے جو ہے وہ جوابات سے جو ہے وہ مطمئن ہو کر جایا کرتے تھے۔ اس لیے دن پہ دن آپ کی شہرت بڑھتی چلی گئی، دور دراز سے لوگ آپ کے پاس آیا کرتے اور فیوز و برکات کو حاصل کیا کرتے تھے۔ اس لیے بادشاہ پریشان ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تخت کے اوپر یہ قبضہ کر لے کہ عوام الناس تو اس کے پاس ہے، اور علم بھی اس کے پاس ہے، علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ بادشاہ کو جو ہے وہ یہ خدشہ دل میں پیدا ہوا۔ ایک دن پھر ایسا آیا کہ بادشاہ خود چل کے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد کے پاس پہنچا، اور جا کر عرض کرنے لگا، حضور اگر آپ تخت چاہتے ہیں تو میں آپ کو حکومت عطا کر دیتا ہوں، کیونکہ میں پریشان رہتا ہوں آپ کی وجہ سے، تو اس لیے میں آپ کو خود حکومت دے دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، تسلی رکھو، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، تم جو ہے وہ بے فکر ہو کر اپنی حکومت کو چلاؤ، اور اگر پھر بھی تمہارے ذہن کے اندر یہ بات ہے تو پھر ہم یہ شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تاکہ تیرے دل سے یہ فکر دور ہو جائے۔ تو جس بات سے پریشان ہے، پھر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد نے بلخ سے، اس وجہ سے بادشاہ کی پریشانی کی وجہ سے بلخ سے جو ہے آپ نے اپنے خدام کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے جو ہے وہ خاندان کو جو ہے وہ بغداد کی طرف منتقل کر لیا، یعنی بلخ شہر کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے کہ بادشاہ کے لوگوں نے کان بھرے اور بادشاہ پریشان رہتا تھا کہ کہیں بڑھتی ہوئی شہرت کی وجہ سے یہ قبضہ نہ کر لیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا، ہمیں حکومت کا کوئی لالچ نہیں، نہ حکومت چاہیے، اس لیے تو تسلی رکھ اور ہم ادھر سے چلتے ہیں۔ اس وقت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہو چکی تھی، کیونکہ آپ کی ولادت 604 ہجری میں بلخ میں ہوئی۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد ماجد کے پاس بچپن ہی سے جو ہے وہ اصول تعلیم یعنی جو ہے اصول دین کو حاصل کر رہے تھے۔ تقریباً جو ہے وہ 5-6 سال کی عمر تھی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ تو جس وقت آپ نے اپنے خدام کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کو بلخ سے بغداد کی طرف آپ نے سفر کیا، تو 40 افراد خاندان کے اور بچے بچیاں اور سارا خاندان، اور آپ کا کتب خانہ لائبریری، تاریخ میں آتا ہے کہ یہ قافلہ جب بلخ سے نکلا تو تقریباً 300 اونٹوں کے اوپر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کی کتابیں تھیں، یعنی اتنا بڑا کتب خانہ تھا، اتنی بڑی کتابیں نایاب تھی کہ 300 اونٹوں کے اوپر جو ہے وہ کتابوں کو لادا گیا، یعنی اتنا علم کا خزانہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد کے پاس تھا۔ اس لیے تو دور دراز سے لوگ آ کر مسائل کو حل کروایا کرتے تھے اور آپ کے فیوز و برکات کو حاصل کیا کرتے تھے۔ کہ ایک دن بلخ میں رہتے ہوئے بلخ کے جو علماء تھے ان کے ذہنوں میں آپ کی بڑھتی ہوئی شہرت وہ برداشت نہ ہو سکی، دل میں حسد پیدا ہوا، دل میں حسد پیدا ہوا۔ اسی رات کو تمام
خراسان بلخ کے علماء کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. علماء نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت کے اوپر جلوہ فرما ہے اور حضور کے ساتھ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد حضرت مولانا محمد بہاؤالدین ولد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما ہے اور حضور علیہ السلام مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد کی طرف اشارہ فرما کر فرما رہے ہیں آج کے بعد ہم تمہیں سلطان العلماء کا خطاب عطا کرتے گئے. تمام علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور یہ سنا کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم علماء کے سلطان ہو. سلطان العلماء کا لقب عطا فرمایا. یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد کی شان تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ان کو سلطان العلماء کا جو ہے وہ لقب عطا فرمایا. آپ تمام علماء کے سلطان تھے, اس پر سردار تھے. جب صبح ہوئی تو وہ علماء سارے اکٹھے ہو کر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد کے سامنے آئے اور آ کر اپنا خواب بیان کرنے لگے اور کہنے لگے ہم معذرت کرتے گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ محبوب نے آپ کو یہ عظمت اور یہ عزت عطا فرمائی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تخت کے اوپر تشریف فرما تھے اور نبی پاک تمہیں سلطان العلماء کا لقب جو ہے وہ عطا فرما رہے تھے. یہ شان تھی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ان کو سلطان العلماء کا لقب عطا فرمایا تھا کہ آپ اپنے تمام علاقے کے علماء پر سردار تھے, علماء کے سلطان تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جس وقت بغدادی پہنچے تو کیوں نہ حضرت علامہ شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کیوں نہ بار تشریف لاتے, کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ آنے والا کوئی شخص عام عالم نہیں ہے, یہ تو اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا چنا ہوا برگزیدہ ہے. اللہ کے محبوب نے ان کو سلطان العلماء کا لقب عطا فرمایا ہے اور ظاہراً بھی ان کے پاس علم ہے, باطن بھی ان کے پاس علم ہے اور وہ اللہ کے حقائق اور معارف کو جانتے ہیں, زہد و تقوی کے مالک ہیں اور جو ہے وہ اللہ کے محبوب کے دین کی اشاعت کرنے والے ہیں. تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اپنی خانگاہ سے نکلے اور انہوں نے جا کر حضرت شیخ محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا روم کے اس قافلے کا, مولانا روم کے والد کے قافلے کا استقبال کیا اور جس سواری پر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد تشریف فرما تھے جا کر ان کے زانوں کو ہاتھ لگایا اور عرض کیا حضور آپ ہماری خانقاہ میں تشریف لائیں. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے استقبال بھی کیا, زانوں کو ہاتھ بھی لگایا اور جب آپ سواری سے اترے تو پاؤں میں جو موزے ڈالے ہوئے تھے, یعنی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد نے جو پاؤں میں موزے ڈالے ہوئے تھے, پاؤں کو ہاتھ لگا کر ان موزوں کو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اتارا. یہ مقام ہے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد کا کہ ان کے پاؤں کو ہاتھ لگانے والا ایک اللہ کا برگزیدہ اور اکمل سلسلہ سہروردیہ کا بانی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات تھی. مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے.